السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا میں رمضان المبارک کے روزے ان کو ایصال ثواب کر سکتی ہوں؟ اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ قبلہ یا فقہ حنفی کی روشنی میں جو ہمارے علماء کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے عمل کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ فرض، واجب، سنت، نفل، جو بھی آپ پڑھیں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھتے ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عمل کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے، انشاءاللہ پہنچے گا۔ اس میں کوئی رائے مختلف ہے؟ ایصال ثواب میں بالکل یہی مسئلہ فقہ جعفری کا ہے کہ بالکل یہ دعائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مالک یہ عبادت ہم نے کی ہے، تیرے فضل و کرم سے امید ہے کہ تو اسے قبول کرے گا، کچھ نہ کچھ اس کا ثواب ہوگا، مالک ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے فلاں مرحوم کے لیے، ایون زندہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ مرحوم کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ایک آخری سوال ہم چلا رہے تھے، چلائیں جی۔ میرا یہ سوال تھا کہ میں گوشت بنانے کا کام کرتا ہوں، میرے کپڑوں پہ اور جسم پہ خون یا پھر اور نجاست وغیرہ لگ جاتی ہے۔ وضو میرا اگر میں نے پرانا وضو کیا ہوا تو کیا وہ باقی رہے گا یا نہیں؟ یا میں اس حالت میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اسپیشلی جو ظہر اور عصر کی نماز ہے ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ صحیح۔ ایک تو بھائی آپ ماشاءاللہ حلال رزق کمانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور کیا آپ جذبہ قابل تعریف ہے، کیا کہے گا؟ ان سچویشن بیان کی انہوں نے۔ وضو کے باطل ہونے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر خون انسان کے جسم پر یا کپڑوں پر لگ جائے اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ مبتلات وضو کی اپنی ایک فہرست ہے، اس میں ہمارے یہاں پہلے میں نے وضو کر لیا ہے، اب یہاں خون لگ گیا ہے تو اس سے وضو کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا فقہ جعفریہ کے مطابق۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات یہ کہ کیا نجس حالت کے اندر حالت سے لگے ہوئے خون میں سے نماز پڑھ سکتے نجس ہیں؟ کوئی چیز لگی ہوئی ہے کپڑے پر یا لباس پر یا انسان کے جسم پر، تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ بنیادی طور پر جو یہ سوال کر رہے ہیں نا، جس سچویشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ گوشت آیا ہوا ہے اور اس کو وہ بنا رہے ہیں اور اس بنانے کے نتیجے میں کچھ خون لگ رہا ہے۔ جی ہاں۔ ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اندر مطہرات کی جو فہرست ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں، پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسی کے اندر ایک چیز ہے ذبیحہ کے جسم سے خون کا نکل جانا، یعنی اگر اس کو پراپرلی سلاٹر کیا گیا تو اب اس کے بعد جتنا خون عام طور پر نکل جاتا ہے وہ نکل گیا، تو اب اندر جو خون رہ گیا ہے اس خون کو پھر نجس نہیں مانا گیا، اس خون کو پاک مانا گیا ہے، یعنی کھا نہیں سکتے اس ہاں کو۔ صحیح لیکن یہ ہے کہ اس میں کراہیت کا عنصر، دھونا، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن نجس نہیں ہے، عین نجس کراہت نہیں سے اس کو حرام ہے، یعنی کھا نہیں سکتے، کھانا ایک الگ چیز ہے، نجس ماننا ایک الگ چیز ہے، وہ نجس نہیں ہے، اندر رہ جو خون رہ گیا ہے وہ خون اگر ان کے جسم پر لگ گیا جو ان کی گفتگو سے مجھے احساس ہو رہا ہے تو اس سے نماز پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہتر تو ہے جی 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 اس کو بھی دور کر لیں اور نماز کو بڑے آداب کے ساتھ پڑھیں۔ بالکل ٹھیک۔ قبلہ اس میں اچھا مجھے لگا رائے سے مختلف ہو گیا۔ اچھا 100% یہی ہے، اوکے، کہ اگر ذبیحہ ہوا ہے اور کہ جس سے خون نکل گیا ہے پھر جو رہ گیا وہ پاک ہوگا۔ اچھا، اس کو مزکا کہتے ہیں نا، جانور کو مزکا، پاک کیا ہوا، وہ ہوتا ہی اسی لیے وہ سارا دم مسفوح نکل جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ارے واہ واہ واہ، کیا بات کی۔ تو بھائی یہ آپ کا مسئلہ یہ ان معنوں میں حل ہو گیا کہ آپ کی جو جاب نیچر ہے تو اس کے لحاظ سے یہ ظاہر ہے آپ خود بھی احتیاط کرتے ہوں گے کہ کم لگے، کس کو اچھا لگتا ہے کہ کپڑوں پہ خون لگا رہے ہیں، لیکن بہرحال نماز اس میں ہو جائے گی۔ اس میں بہت شکریہ دونوں کا، بہت بہت شکریہ۔